بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیہ جماعت ششم میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا معلم حافظ محمد ارسلان اور ہمارا آج کا بی لفٹ ہے نمبر 21۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے بی لفٹ کی جانب۔ کتاب پر موجود یہ تسلسل جسے تمام طلبہ سالو کر چکے ہیں، ہمارا آج کا بی لفٹ ہے طہارت اور پاکیزگی کے آداب کو سمجھ سکیں، طہارت و پاکیزگی کے ظاہری اور باطنی تصور میں فرق سمجھ سکیں، ظاہری و باطنی طہارت کے فوائد و ثمرات سے آگاہی حاصل کرتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں اس کا اطلاق کر سکیں۔ گویا کہ آج کے اس لیکچر میں ہم طہارت اور پاکیزگی کے آداب کے بارے میں جانیں گے اور طہارت کے ظاہری اور باطنی پاکیزگی میں فرق کے بارے میں اور اس کے فوائد و ثمرات کے بارے میں جانیں گے۔ طہارت اور وضو کے آداب۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں طہارت یعنی پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ طہارت دو طرح کی ہوتی ہے۔ دین اسلام جس طرح ہمیں ظاہری پاکیزگی یا ظاہری طہارت حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، بالکل اسی طرح دین اسلام ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ ہم ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی پاکیزگی کا بھی خیال کریں۔ ظاہری پاکیزگی سے مراد ہمارا لباس ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا پہننا اور اس طرح ہمارے ارد گرد کے ماحول سے متعلق ہے۔ جبکہ باطنی طہارت کی اگر بات کی جائے تو باطنی پاکیزگی سے مراد ہمارے اندر وہ تمام طرح کے عیب یا وہ گناہ جن سے بچنے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ باطنی طہارت میں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو گناہوں سے اور برائیوں سے پاک کرنا ہے، جیسے کفر و شرک ہے، نفرت ہے، حسد ہے یا بدگمانی ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں جو کہ باطنی طہارت کا باعث بنتی ہیں۔ ان کا انکار کرنے یا ان کو رد کرنے سے انسان جو ہے وہ باطنی طہارت کو حاصل کر لیتا ہے۔ ظاہری طہارت میں تین چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جسم کو پاک کرنا، کپڑوں کو صاف رکھنا اور اپنے گرد و پیش ماحول کو ناپاک اور بدبودار چیزوں سے محفوظ رکھنا۔ عام صفائی اور وضو یا غسل میں کیا فرق ہے؟ عام صفائی سے مراد ہے جو بغیر کسی احکام کے نہانا یا منہ دھونا یا اپنے جسم کو صاف کرنا، جبکہ غسل اور وضو یہ دین اسلام کے احکامات میں سے ہے اور یہ خاص اور معین قسم کی عبادات کے لیے خاص کیا گیا، یعنی کہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے اور نیت کے ساتھ صفائی حاصل کرنا یہ وضو یا غسل کہلاتا ہے، اور اس طرح کرنے سے ہمیں عبادات میں ثواب بھی ملتا ہے۔ وضو کے آداب اور تیاری کے مراحل۔ وضو کے آداب میں سب سے پہلا جو ادب ہے نیت، یعنی کہ وضو کرنے سے پہلے ہمیں نیت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کے علاوہ وضو کرنے کے لیے اونچی جگہ پر بیٹھنا اور پھر وضو کرتے ہوئے ہمیں قبلہ رخ ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اگر وضو کے آداب کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ہمیں وضو کرنے سے پہلے نیت کے بعد بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ دین اسلام میں ہر اچھے کام کا آغاز کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ مسواک کا استعمال کرنے کی بھی ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے۔ وضو کے آداب، دائیں اور بائیں کا اصول۔ ہر کام کے لیے مناسب ہاتھ استعمال کریں، یعنی آپ اگر کلی کر رہے ہیں یا اس طرح اور بھی کئی ایسے کام ہیں جو کہ ہم دائیں ہاتھ سے کریں گے، جبکہ ہم جب ناک میں پانی چڑھائیں گے تو اس کو ہم اپنے بائیں ہاتھ سے کریں گے، ٹھیک ہے، کہ دائیں ہاتھ سے کلی وغیرہ کرنا، ہاتھ دھونا یا پاؤں وغیرہ دھونا، جبکہ بائیں ہاتھ سے ہم کیا کریں گے، اپنے ناک میں پانی چڑھائیں گے۔ وضو کے آداب، توجہ اور دعائیں۔ وضو محض جسمانی عمل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ وضو غسل کے درمیان دنیاوی بات چیت نہیں کرنی چاہیے، اور وضو کے دوران جب وضو آپ کا مکمل ہو جائے تو اس کے بعد جو آپ علیہ السلام نے ہمیں مسنون دعائیں سکھلائی ہیں ان دعاؤں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ وضو کے آداب میں سب سے اہم اصول ہے کہ ہم پانی کو جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ استعمال کریں، یعنی کہ پانی ضائع نہ کریں، اور پانی ضائع کرنے کے حوالے سے آپ علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ چاہے تم ایک ندی کے کنارے پر بھی ہو تب بھی تم وضو کے دوران پانی کا ناجائز استعمال نہ کرو، یعنی کہ اس کو ضائع نہ کرو۔ طہارت کے فوائد۔ طہارت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اس کے بعد عبادات کی قبولیت، اور اس طرح عبادات میں خشوع و خضوع، عاجزی اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ طہارت کے جسمانی اور ذہنی فوائد۔ بہترین صحت انسان کو حاصل ہوتی ہے اور انسان بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے،
اور اسی طرح ذہنی نکھار یعنی کہ بدنی اور ماحولیاتی صفائی سے انسان کی سوچ اور فکر میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اور پاکیزہ ذہن سے انسان اپنے تمام کاموں کو اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ طہارت ایک مکمل طرز زندگی ہے، یعنی کہ طہارت حاصل کرنے سے ہم اپنی زندگی میں بہت سے کاموں کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی اور اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کتاب پر موجود یہ مرکزیت جسے تمام طلبہ کمرہ جماعت میں اس کو پڑھیں گے، اور اسی طرح کتاب تمرین و جائزہ پر اس سبق سے متعلقہ یہ تدریسی جانچ ہے جسے تمام طلبہ کمرہ جماعت میں ہی حل کریں گے، اور کتاب تمرین و جائزہ پر اس سبق سے متعلقہ آپ کو یہ نکھار ملے گا جسے تمام طلبہ اپنے گھر سے سولو کریں گے اور اگلے روز کمرہ جماعت میں اپنے اساتذہ کو دکھا کر ان سے دستخط کروائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔